الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ نبی ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ آزفت الآزفت، آنے والی گھڑی قریب آ گئی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کا وقت معین پر کھول دکھانے والا کوئی نہیں۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، بس تم اس بات سے تعجب کرتے ہو۔ وتضحکون ولا تبکون، اور ہنس رہے ہو روتے نہیں۔ وانتم صامدون، بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ فاسجدوا للہ وعبدوا، اب اللہ کے سامنے سجدے کرو، اس کی عبادت کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 27واں سورۃ النجم کے آیات مبارکہ 56 سے لے کر 62 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے اس سورت کی تکمیل ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ آپ ان کفار کی باتوں کی پرواہ مت کریں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کی قوموں نے ان کی بھی تکذیب کی تھی، پھر اللہ نے ان کو مہلت دی، اور جب اللہ کی طرف سے مہلت کا وقت پورا ہو گیا تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ایسے قوم عاد کا ذکر ہوا، قوم سمود کا ذکر ہوا، اور قوم نوح کا ذکر ہوا، اور قوم لوط کا ذکر ہوا، اور پھر بتایا گیا کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، اور آپ وسلم کو تسلی یہ دی گئی کہ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ نبی ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے، یعنی کفار مکہ مخاطبین ہیں۔ جو تم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو، جو آپ ہی کی قوم کے ہیں، آپ ہی میں پلے بڑے ہیں، جن کی زندگی ساری زندگی تمہارے سامنے آئینہ کی طرح ہے، جس کو تم صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، آج تم اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ جب وہ حق بات تمہیں دین حق کی دعوت دیتے ہیں، تمہیں بتوں کی عبادت سے بچاتے ہیں، شرک سے بچاتے ہیں، اللہ والا بناتے ہیں، ایک واحد اللہ کی عبادت کرنے والا بناتے ہیں، تو آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو آپ کو نبی ڈرانے والے ہیں، ڈرا رہے ہیں کس چیز سے؟ آخرت میں، آخرت کے انجام سے، کہ جس نے شرک کیا، جس نے کفر کیا، جس نے انبیاء کی تکذیب کی، جنہوں نے دین حق کو قبول نہ کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر غضب نازل ہوگا اور وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ تو یہ آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ اپنی اصلاح کر لو، شرک کو چھوڑ دو، کفر کو چھوڑ دو، دین حق کو قبول کر لو، تاکہ تم کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ لیکن تم وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا اس دن تم پچھتاؤ گے، اس دن تمہارا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا آصفۃ الآصفۃ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، آنے والی گھڑی قریب ہے،
اللہ کے سوا اس کا دکھانے والا اور کوئی نہیں. وہ آنے والی گھڑی کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے. پہلی گھڑی موت ہے. جب انسان پر موت آ جاتی ہے تو گویا اس کے لیے قیامت ہے. اور قیامت سغرا ہے اس کے لیے، یعنی جس کے پر موت آ گئی اس کے لیے قیامت سغرا آ گئی. اور قیامت کبریٰ جب اللہ چاہیں گے آئے گی کہ سب لوگ زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہوں گے اور ہر ایک سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے کیسے زندگی گزاری تھی، تم نے کیسے اعمال کیے تھے، کیا تم نے حق بات کو مانا تھا. تو وہ گھڑی قریب ہے، اور جب وقت آئے گا تو تمہیں مہلت نہیں ملے گی. اس لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، اللہ کو منا لو، شرک کو چھوڑ دو، کفر کو چھوڑ دو، دین حق کو قبول کر لو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. ان کی بات مان لو. وہ تمہارے لیے تڑپتے ہیں کہ میری قوم، میری امت جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنت کی مستحق بن جائے، جنت والے بن جائیں، اللہ کو خوش کرنے والے بن جائیں. لیکن تم بھی ہو کہ شیطانی راستے پر چل رہے ہو. پھر فرمایا آفامین حاض الحدیث تعجبون، بس کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو؟ اس بات سے مراد قرآن کریم ہے. یہ جو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، تم اس کی مخالفت کرتے ہو، تعجب کرتے ہو. یعنی اس سے تم تعجب کرتے ہو، اس کا استہزاء کرتے ہو، حالانکہ اس میں تعجب کرنے والی بات کوئی نہیں. کیا بھی کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تکذیب کرتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں. آپ کا من گھڑت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال آپ کے اندر گزارے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ ان کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہیں، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے ہیں. کیا 40 سال جن کی زندگی آپ کے سامنے ہے، جس کو آپ صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہیں، کہ آج وہ اتنا بڑا جھوٹ بولے گا کہ اللہ نے ان پر وحی اتاری، اللہ نے ان کو خاتم نبوت کا تاج پہنایا، اللہ نے انہیں تمام کائنات کے لیے آخری رسول اور آخری نبی بنا کر بھیجا. وہ تمہیں دین حق کی دعوت دے رہے ہیں اور تم اس کی تکذیب کر رہے ہو. اللہ نے ان پر جو کتاب اتاری یہ قرآن مجید، تم اس کی تکذیب کر رہے ہو. یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے. پھر یاد رکھو کل قیامت کے دن تمہیں پہچانا پڑے گا، اور اس وقت تمہارا پچھتانا کام نہیں آئے گا. بلکہ یہ بھی نہیں، بلکہ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنس رہے ہو. آپ سلام کی دین حق کی دعوت پر ہنس رہے ہو، قرآن مجید پر ہنس رہے ہو. آپ کو جو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو. آپ کو تو رونا چاہیے کہ ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجاست کی زندگی سے نکال کر رحمت کی زندگی کی طرف لے جا رہے ہیں. کہ تم نے جو بقیہ زندگی گزاری شرک میں، بت پرستی میں، برے کاموں میں، تو تمہیں تو رونا چاہیے تھا. تم الٹا ہنس رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے. کبھی کہتے ہو کہ اللہ سے مخاطب ہو کر کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، آپ ہم پر پتھروں کی بارش کر دیں، ہم کو عذاب دے دیں. لیکن یاد رکھو عذاب اس وقت آئے گا جب اللہ چاہیں گے اللہ تمہارے کہنے پر عذاب نہیں نازل کرے. اور وہاں تم سامدون، بلکہ تم کھیل رہے ہو. یعنی اتنا ٹھٹا مزہ اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے آخری نبی کے ساتھ. کل تم قیامت کے دن کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اور وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اب اللہ کے سامنے سجدے کرو، اس کی عبادت کرو. یہ مشرکین اور مکذبین کی توبیخ کے لیے حکم آیا. یعنی جب اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو ماننے کے بجائے اس کے استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز و نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہو رہا، تو اے مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر اس کی عبادت و اطاعت کرنے والے بن جاؤ. بعض روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان بھی تھے اور قریب کفار بھی بیٹھے تھے، اور ان میں
ایک ولید بن مغیرہ جو ان کا بڑا سردار تھا وہ بھی موجود تھا. تو جب یہ سجدے کی آیات ہوتی فجد اللہ وابدو، آپ نے جو سجدے کے آیات سنی آپ نے بھی سجدہ کرنا ہے، جا کر نماز کے بعد کر لیں. تو سب لوگ چاہے کافر تھے چاہے مسلمان تھے سب سجدے میں گر گئے. لیکن وہ جو ولید بن مغیرہ تھا وہ سجدے میں نہیں گیا، اس نے مٹی اٹھائی اور ایسے اس پر رکھ کر اس پر سجدہ کیا. اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا. تو روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جتنے بھی کفار تھے جنہوں نے سجدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بعد میں ایمان کی دولت عطا فرما دی کہ انہوں نے دین حق کو قبول کر. لیکن وہ مغیرہ بن شعبہ جو تھا، وہ ولید بن جو مغیرہ تھا وہ بدر کے میدان میں ہلاک ہو گیا، فنار ہو گیا. یہ بھی روایات میں آتا ہے. وہ قرآن مجید میں 14 سجدے کی آیاتیں ہیں اور ان پر سجدہ کرنا ہوتا ہے. اور امام شافعی کے نزدیک 15 ہیں، یعنی 17ویں سپارے کی جو آخری آیات ہے اس میں بھی سجدہ ہے. وہ حنفیہ کے نزدیک کرو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں، لیکن امام شافعی کے نزدیک 15 سجدے ہیں اور ہمارے حنفیہ کے نزدیک کتنے ہیں؟ 14 سجدے ہیں. تو اس میں یہ بھی سجدہ ہے کہ جنہوں نے بھی یہ فجدوا للہ وعبدوا کہ اب اللہ کے سامنے سجدے کرو، اس کی عبادت کرو. تو اب ہم نے جو سن لیا تو ہم نے بھی سجدہ کرنا ہے. تو یہاں یہی ہے کہ مسلمان ہو تم اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اس کی عبادت اور اطاعت کا مظاہرہ کر کے قرآن کی تعظیم اور توقیر کا اہتمام کرو. ہمیں قرآن کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں قرآن سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے. جس چیز کا ہمیں قرآن حکم دیتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. جس سے قرآن روکتا ہے اس سے رک جانا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری نجات ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. جو کہتے ہیں نا قرآن مجید میں تعریف ہو گیا ہے، جو کہتے ہیں کہ آج قرآن مجید اب آج اصلی حالت میں نہیں ہے، وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. کیونکہ اس کا مطلب ہے اللہ اتنا بے بس ہے کہ اللہ نے خود کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ ذکر، یہ قرآن مجید نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بے بس ہو گیا. تو وہ تو اللہ پر جو جھوٹ بولے اس کا ایمان تو ختم ہو گیا. جو قرآن کو یہ کہ اس میں تعریف ہوئی ہے، جو قرآن پر ایمان نہ لائے اس کا ایمان تو ختم ہو گیا. تو چنانچہ ہمیں قرآن کی تعظیم اور تحقیر کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے سجدہ کیا، حتیٰ کہ اس وقت مجلس میں موجودہ کفار نے بھی سجدہ کیا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ کل جو ہے انشاءاللہ سورۃ القمر شروع کریں گے. اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. جو مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو کامیاب فرمائے. جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نشانہ عبرت بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا